السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اشرف غنی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل K4 نیوز۔ ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ ہیں میڈم ریحانہ عزیز، جو کہ یونٹی آف پاکستان کی پریزیڈنٹ ہیں اور سوچ کی بھی پریزیڈنٹ ہیں اور PhD کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ آئیے میڈم سے مزید ان کا تعارف جانتے ہیں۔ جی، نام تو آپ نے بتا دیا ہے، ریحانہ عزیز میرا نام ہے۔ سید ریحانہ کے نام سے بھی مجھے لوگ جانتے ہیں، پولیٹیکلی جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ سید ریحانہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ میں اس وقت سوچ عورت کی پریزیڈنٹ ہوں جناب، اور اس کے علاوہ یپ یوتھ یونٹی آف پاکستان کی پریزیڈنٹ ہوں، جو کہ میری اپنی آرگنائزیشن ہے، جو کہ میں نے 2014 سے اسٹارٹ کی، جس میں میرا کام ایجوکیشن پہ چل رہا ہے۔ سوچ عورت میں لیڈیز رائٹ پہ میرا کام چل رہا ہے، عورتوں کے حقوق پہ، جو جائز حقوق اسلام نے اور دین نے ہمیں دیے ہیں ان حقوق پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پالیٹکس کے اندر بھی ماشاءاللہ سے ابھی ہم نے اپنے کیریئر کا سٹارٹ کیا ہے، جس میں NA 105 کی میں کینڈیڈیٹ ہوں، اور اس 2023 کے لیے ہم نے تیاری سٹارٹ کی ہے، جس کے لیے ہم نے اپنی ویب سائٹ بھی بنا دی ہے اور ہیلپ لائن بھی ہماری بنی ہوئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی ہمارا انٹریکشن ہو، اور NA 105 کے اندر طارق روڈ کا علاقہ آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ عمر کالونی آ جاتی ہے، اور کچھ لائنز ایریا کا بھی علاقہ آ جاتا ہے۔ تو یہ سارا علاقہ جو ہے حلقہ ہمارا، اس میں ہم نے ابھی سے ہیلپ لائن میں کام سٹارٹ کیا ہے، لوگوں سے انٹریکشن، ان کے پرابلم سالو کرنا، کیونکہ 2023 کے الیکشن میں پارٹی کو ووٹ نہیں جائے گا، پرسنالٹی کو جائے گا، انسان کو، ایک انڈیویجول کو جائے گا، اس کا کام دیکھتے ہوئے جائے گا، کیونکہ لوگ ہوشیار ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پارٹی کام نہیں کرتی، وہ ایک انسان ہوتا ہے جس کے اندر درد ہوتا ہے، جو کہ واقعی فیل کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے۔ جو پرانی پارٹیاں چلی آ رہی ہیں پاکستان میں، تو یہ 2-3 ہی چلی آ رہی ہیں، جن کے میراث میں جو ہے ملتی جا رہی ہیں ان کو، ان کے جو بھی چلتے آ رہے ہیں جدی پشتی، تو اس چیز میں سے اب لوگ ہوشیار ہو گئے ہیں، انہیں اپنے نو ہاؤ آ گئی ہے، انہیں اپنے اچھے برے کی تمیز آ گئی ہے، انہیں پتہ ہے کہ کس انسان کے اندر کتنی قابلیت ہے۔ اب ان کا ٹرسٹ پارٹیز پہ بالکل اٹھ چکا ہے، وہ انسان کو دیکھتے ہیں کہ یہ انسان کس قابل ہے۔ جس طرح سے میں نے 2014 سے میں نے سٹارٹ لیا اپنا سوشل ورک کا، ایجوکیشن سے میں نے سٹارٹ لیا تھا، ایجوکیشن پہ کام کیا، کراچی کے جتنے بھی بیکورڈ ایریاز تھے وہاں پہ میں نے خود سرچ کیا، جا کے ہر اسکول کے اندر گئی، وہاں کا دیکھا کہ کیا اسٹینڈرڈ ہے ایجوکیشن کا۔ یہ صرف رائٹ نہیں ہے کہ جو رچ فیملیز ہیں ان کے بچوں کو ایک اسٹینڈرڈ ایجوکیشن ملے، ایجوکیشن سب کا رائٹ ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو۔ تعلیم ایسی چیز ہے کہ وہ ہر عمر میں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ میم، اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ایجوکیشن کے بارے میں جتنا آپ کا ورک ہے، تھر پارکر والی سائڈ پر پانی میسر نہیں ہے، تو لوگ وہاں پر تعلیم کس طرح حاصل کریں گے؟ وہاں پر آپ کی کیا ایکٹیویٹی ہوئی، اس کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو۔ جی، کوشچن آپ نے بہت اچھا کیا، لیکن اس کا ایک سمپلی سا آنسر ہے۔ دیکھیں، مسئلے مسائل ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ ہم اگر یہاں پہ رہ رہے ہیں، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، ہر انسان کے ساتھ، چاہے وہ پانی کا ہو گیا، خوراک کا ہو گیا، رہائش کا ہو گیا، جتنے بھی بیسک ضروریات ہیں وہ ہر بندے کے ساتھ چلی آ رہی ہیں۔ لائف کا ایک یہ ہے، لیکن اس کا سولوشن یہ نہیں ہے کہ آپ پانی کب تک دیتے رہیں گے۔ اس بندے کو کیوں نہ ایجوکیٹ کر دیا جائے، تعلیم مل جائے، تاکہ اس کو اپنا حق لینا آئے۔ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اپنا حق کس طریقے سے ہم لیں، مسائل کا حق مطلب سولوشن کیا ہے۔ تو جب وہ تعلیم نہیں اس انسان کے پاس ہوگی، اس کو لکھنا پڑھنا بولنا نہیں آئے گا، وہ اپنی آواز آگے تک کیسے پہنچائے گا؟ وہ تو وہیں بیٹھ کے بس اپنی آواز میں، اپنی زبان میں بولتا رہے گا، کون سمجھے گا اس کو؟ اس کو ایٹ لیسٹ اتنا پڑھنا آنا چاہیے کہ وہ اپنی آواز آگے تک پہنچائے، تاکہ ان کے مسئلے کو سیریس لیا جائے، اس کو سالو کیا جائے۔ تو تعلیم ایک بیسک ایسی چیز ہے کہ وہ ہر انسان تک پہنچنی چاہیے، چاہے وہ عورت ہو، بچہ ہو، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ بھئی ان کا حق کیا ہے۔ اب کھانے کا کتنے لوگ ہیں جو فری کھانے کا لگا دیتے ہیں، اب انسان بیٹھ کے ایک وقت کا اپنے پیٹ بھر دیتا ہے، یہ سولوشن تو نہیں ہے نا۔ جب تک ان کے پاس تعلیم نہیں ہوگی، گھر میں بچے بھوکے ہیں، بیوی بھوکی ہے، اس نے بیٹھ کے کھا لیا، تو کون کرے گا ان کے لیے؟ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو پورا کنبہ پالتی ہے، جو پورے خاندانوں کو پالتی ہے، جو بہت بڑا چینج لے کر آتی ہے، لانگ ٹرم میں آتا ہے۔ میں مانتی ہوں اس چیز کو، آپ نے اسٹارٹ میں بہت زیادہ، یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، ایک سال کا کام نہیں ہے، بہت لانگ ٹرم ہے، لیکن سولوشن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی نسلیں چینج ہو جاتی ہیں، بہت کتنے اسٹیپ آپ آگے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بیسکلی میں نے جو اس کام کو لیا ہے بہت سیریس، وہ یہی لیا ہے کہ ہر بندے تک پہنچنی چاہیے تعلیم، تاکہ وہ اپنا خود ان سارے پرابلمس کا سولوشن ٹھیک طریقے سے، جائز طریقے سے نکال سکیں۔ میڈم، جیسے اپنا ابھی بہت سارے جو مسائل چل رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، تو آپ کی جو یہ عورت سوچ فاؤنڈیشن ہے، یہ عورت کے لیے کیا حقوق لا رہی ہیں، اور جو ان کے لیے کیا سہولتیں جو ہے نا وہ آپ نے رکھی ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ مہنگائی کے لیے بات کر رہے ہیں تو وہ عورتوں کے لیے صرف نہیں ہے، وہ پورے پاکستان کا کیا پوری دنیا میں چل رہا ہے یہ سارا، ہی صرف پاکستان میں بھی نہیں ہے، ہر جگہ پہ کبھی کوئی کسی چیز کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، کبھی کم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ہمارا یہ معاشرہ جو ہے، ہم لوگ جو ہیں خود
ہم اپنے آپ کو زیادہ لوگوں کے سامنے مسکین بنانے کی ہماری عادت ہو گئی ہے. رونا دھونا زیادہ ہے, ملک کی بدنامی ہم خود سے کرتے ہیں. لوگ اپنے ملک کی تعریفیں کرتے ہیں, اچھائیاں پیش کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے اچھا بناتے ہیں تاکہ ان کا ملک اٹھے. اور ہمارے یہاں صرف اور صرف لوگوں نے, ہمارے جو جتنے بڑے تھے انہوں نے مائنڈ میں یہی بٹھا دیا کہ رونا دھونا, ہر وقت کی برائیاں کرنا, اپنے پولیٹیکلی ہم اپنے لیڈرز کا کتنا مذاق اڑاتے ہیں, جو کہ ایک بہت غلط بات ہے. دیکھیں کام ہو رہا ہے, حکومت بھی اپنا کام کر رہی ہے. پاکستان نے ترقی کی ہے, جب بنا تھا اس سے لے کے آج تک بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو چینج ہوئی ہیں اور دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں اور چینج ہوتی جا رہی ہیں. جو بھی حکومت آئی ہے, میں کسی حکومت کو برا نہیں کہہ رہی, ہر حکومت نے کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ کیا ہے جس سے پاکستان کی ترقی میں اضافہ ہوا ہے. لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں جی, ہر دفعہ ہر آنے والے وقت میں کسی نہ کسی حکومت کے لیے کوئی ایک چیز وہ ایشو بنا دیتے ہیں کہ جی یہ چیز ہو گئی ہے یا وہ چیز ہو گئی ہے یا مہنگائی ہو گئی. اب جس طرح اس والی حکومت کے لیے اب مہنگائی کا رونا لگ گیا ہے. ہر جس کنٹری میں آپ چلے جائیں کوئی نہ کوئی ایشو ہوتے ہیں, لیکن انسان کو خود برداشت کرنا ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کو خود چینج کرنی ہوتی ہیں. کب تک حکومت اپنا کام کر رہی ہے, لیکن انسان بھی تو, ہماری عوام بھی تو بہادر بنے, یہ بھی تو کوئی اپنا رول پلے کریں, یہ بھی تو کوئی اسٹیپ اٹھائیں. ایسے اب خودکشی کر دی بندے نے, 4 بچے اپنے مار دیے, خود کو بھی مار دیا, یہ کہاں کی بہادری ہے مجھے یہ بتائیں. اس پہ الزام چلا گیا حکومت کو. اب حکومت کو کیا پتا, دیکھیں اگر مہنگائی بھی ہے وہ سب کے لیے بھی ہے, حکومت کو تو نہیں پتا کہ فلاں گھر کے اندر بیٹھا ہوا بندہ خودکشی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو اسٹاپ کرے. اب بھائی اگر آپ اتنا زیادہ بولڈ ڈیسیجن لے سکتے ہیں, اپنے آپ کو مار سکتے ہیں, اپنے بچوں کو مار سکتے ہیں, کیوں نہ آپ کسی فری دسترخوان سے کھانا لا کر ان کو دے دیں, کیوں نہ کسی آرگنائزیشن میں جا کر ان کو بھر دیں بچوں کو. کتنے سارے ایسے شیلٹرز ہوم ہیں جو کہ بچوں کو رکھتے ہیں. اب یہ کہاں کی بہادری, آپ اپنے آپ کو ماریں, اس کو ماریں دنیا کو یہ دکھانے کے لیے. یہ سارے کے سارے ایشوز کریٹ کیے جاتے ہیں حکومت کی بدنامی کے لیے. ہمارے معاشرے میں جو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اس کو سٹاپ کیا جائے, لوگ اپنے آپ کو بدلیں. حکومت اپنا کام کر رہی ہے, لہٰذا آپ بھی کچھ کریں, آپ بھی ہمت کا وہ کریں. اب اس سے زیادہ میں تو کہتی ہوں, میں پوری دنیا میں کتنے ممالک میں گئی ہوں, پاکستان کے کتنے شہروں میں گئی ہوں, جتنے کراچی کے اندر فری دسترخوان لگتے ہیں, جتنے پاکستان کے اندر فری کھانے کے اس طرح کے دسترخوان لگتے ہیں, کہیں پہ بھی اتنا سوشل ورک اس چیز میں نہیں ہو رہا کہ 2 ٹائم کا آرام سے آپ ایزی جا کے کھا سکیں, اپنے خاندان کو کھلا سکیں, اپنا وہ پیسہ جو کھانے پہ آپ کا لگتا ہے بچا کر اپنے بچوں کے ڈفرینٹ اور کاموں میں لگا سکیں, ان کی تعلیم میں لگا سکیں. اچھا کام ہے, یہ بھی سوشل ورک ہے, کرنا چاہیے. اور اس کا فائدہ بھی اگر لوگ اٹھا رہے ہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ اگر آپ اس طرح کے کاموں میں وہ کریں. لہٰذا کام ہو رہا ہے, حکومت اپنا کام کر رہی ہے, لیکن عوام کو بھی میں چاہتی ہوں کہ اب کی دفعہ عوام چینج ہو. حکومت چینج کب تک ہم کرتے رہیں گے, ایک بندے کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. عوام اگر اپنے آپ کو چینج کر دینا تو پاکستان جو آج دکھ رہا ہے نا, 1 سال کے اندر اتنا برائٹ پاکستان دنیا کے سامنے دکھے گا. اور اپنے ملک کی کبھی برائی نہ کریں پلیز. اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, اس ملک کا ہم کھا رہے ہیں, اس ملک کی دی ہوئی نوکریاں ہم کر رہے ہیں, اس ملک پہ ہم اکڑ رہے ہیں, دنیا میں جاتے ہیں پاکستانی پراؤڈلی ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں, تو ہم اس کی کیوں برائی کرتے ہیں؟ اس نے کیا ہم سے مانگا کیا ہے؟ ہمیں دے ہی رہا ہے نا یہ ملک, جو بھی دے رہا ہے. اور یقین کریں جتنی عزت ہماری اس پاکستان میں ہے نا, باہر جا کے ہماری پرسنالٹی 0 ہو جاتی ہے. اتنا ٹف کمپٹیشن ہے, اور یہاں پر جو اس ملک نے ہمیں دیا ہے نا, ویسی عزت ہمیں کہیں نہیں مل سکتی. لہٰذا اپنے پاکستان کی قدر کریں اور اپنے آپ کو چینج کریں. اچھا میڈم, مجھے یہ بتائیں کہ ابھی حال ہی میں اپنا سندھ گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا تھا کہ مزدور طبقے کو تقریباً سیلری 25,000 تک جو ہے نا وہ فکس کر دی جائے. ابھی تک لوگ جو ہیں اس سہولت سے بھی میسر نہیں ہے ان کو. لیڈیز ابھی تک جو ہے وہ اپنے بچوں کا رزق کمانے کے لیے ابھی بھی فیکٹریوں میں جو ہے وہ کم لیبر پہ بھی مزدوری کرنے میں وہ لگی ہوئی ہیں. تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں خود جاتی ہوں لوگوں کے پاس جب مسئلے مسائل, تو اتنے زیادہ اناؤنسمنٹ حکومت کی طرف سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اناؤنس ہوئی ہیں اور جس کا کچھ لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں, جن کو پتہ ہے, جن کی نو ہاؤ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اس چیز کو گین کر سکتے ہیں, انہوں نے اٹھایا بھی ہے. بعض لوگوں کو خود بھی انفارمیشن نہیں ہے, ان کو پتہ بھی نہیں کہ کیا کرنا ہے. لیکن جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں, فیکٹریز کی کمائی میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنا بچے کا پیٹ پالنے کے لیے کما رہی ہیں, نکل رہی ہیں. ایک آدمی کے اوپر ہم ساری چیزیں نہیں ڈال سکتے کہ وہ پورا کنبہ بھی چلائے گا, خرچے بھی نکالے گا, بچوں کی تعلیم کا خرچہ بھی چلائے گا, گھر میں کھانے پینے کا بھی. اگر ایک عورت اس کو سپورٹ کر رہی ہے, بھائی کو کر رہی ہے, اپنے باپ کو کر رہی ہے, تو اس میں کوئی ممانعت نہیں. فیکٹریز کے اندر ہاں مانیٹرنگ سسٹم اس کا اسٹرانگ ہونا چاہیے, کیونکہ جس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے ناجائز اگر کوئی کام ہو رہا ہے اس کو اسٹاپ کرنے کے لیے حکومت اپنا رول پلے کرے. باقی کام میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر آپ ہاتھ بٹا رہے ہیں اور آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, کوالیفائڈ نہیں ہیں, اور اگر آپ کسی فیکٹری میں کر رہے ہیں, تو اس قسم کے ہم نے کافی ایسی چیزیں انٹروڈیوس کروائی ہیں جس میں ہم لیڈیز کو کوالیفائڈ بنا رہے ہیں, انہیں ایجوکیشن دے رہے ہیں, ایک مانیٹر ان کے اوپر رکھ کر ان کو پراپر طریقے سے ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو کس طریقے سے بچانا ہے, کیسے اپنی حفاظت کرنی ہے. ایک اگر مردوں کے معاشرے میں اگر آپ کام کر رہے ہیں, اس میں کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کمائی بھی کر سکتے ہیں. کوئی ناجائز نہیں ہے, جائز کام ہے اور آپ کر سکتے ہیں. جو ابھی حالات ہیں اور کے اوپر عورت سوچ کے یہ جو آپ ماشاءاللہ فاؤنڈیشن چلا رہی ہیں, تو عورت یوتھ کو کیا پیغام دیں گی آپ؟
دیکھیں عورت سوچ کے اندر جو ہے ہم نے ان لوگوں کے اپوزٹ کام کرنا شروع کیا جنہوں نے میرے جیسے میری مرضی کی بات کی تھی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں, ہمارا معاشرہ مسلمان معاشرہ ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں, چاہے ہمارا تعلق کسی بھی طبقے سے ہے, کسی بھی مذہب سے ہے, کسی بھی علاقے سے ہے, ہمیں ایٹ لیسٹ وہ رائٹ ملے جو ہمارا دین دیتا ہے. بہترین رائٹس دیے گئے ہیں عورتوں کو. قرآن کو اگر ہم ترجمہ تشریح کے ساتھ پڑھیں, اگر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو عورتوں کو جتنے حقوق ہمارے اس معاشرے نے دیے ہیں, ہمارا اسلام دیتا ہے, اتنا تو شاید میں نے کہیں پہ بھی نہیں دیکھے. اگر وہی حقوق ہمیں وراثت میں مل جاتے ہیں, اگر ہمیں تعلیم میں مل جاتے ہیں, اگر ہمیں وہی سارے حقوق مل جاتے ہیں, تو اس سے ہٹ کے تو ہم بات ہی نہیں کر رہے, اس سے زیادہ اور کیا ملے. وہ تو اتنا اچھا دین ہے, یعنی کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں تو سب کچھ آ جاتا ہے. اور عورت کو تو جتنی ویلیو اسلام میں دی گئی ہے تو شاید ہی کسی اس میں دی جائے. تو ہم نے صرف انہی حقوق کی ڈیمانڈ کی ہے کہ جن کو نہیں مل رہا ہے ان کے رائٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم کوئی ایکسٹرا رائٹ کی بات نہیں کر رہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بالکل آپ پردہ چھوڑ دیں اور بالکل اس طرح سے باہر آ جائیں. اور ٹھیک ہے, ہمیں مردوں کی سرپرستی میں چلنا ہے. مرد کو اگر اللہ نے حکمراں بنایا تو ہے اس میں کوئی ایسی کوالٹی, جب اللہ نے اس کو حکمراں بنایا ہے وہ اتنا اس کے اندر وہ چیز ہے. ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ کی سرپرستی میں ہمیں چلائیں, ہمیں آپ سے ایک سٹیپ 2 سٹیپ نہیں 10 سٹیپ پیچھے چلائیں آپ, لیکن جو حقوق اسلام نے دیا ایٹ لیسٹ وہ تو ملے نا ہمیں. تو ان کی ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں پردے میں رہ کر عورت نے جہاز بھی چلایا, جنگوں میں لڑی بھی ہے, پردے کے اندر رہ کر عورت نے ہر وہ کام کیا جو مرد کرتا ہے. تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. ہم اس میں یہ بھی نہیں کہتے کہ بالکل آپ اگر پردہ نہیں کرتی تو آپ ہمارے کہنے پہ پردہ شروع کر دیں. دیکھیں یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے, آپ جس طریقے سے بھی, لیکن عورت کے جو حقوق ہیں اگر وہ مل جائے نا تو بس اس سے ہٹ کے ہم کوئی ناجائز بات نہیں کر رہے کہ جی ایکسٹرا کچھ ہو اور بالکل ہم اس طرح سے ہو جائیں اور ویسے کر لیں. ایسی کوئی بات اور نہ کوئی ڈیمانڈ ہم نے کی ہے سوچ عورت میں. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ ابھی اتنا ورک اور ابھی آپ پولیٹکس میں بھی آ رہی ہیں, تو اس کے بارے میں ذرا مجھے گائیڈ کریں, ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی پولیٹکس کے لحاظ سے کیا سوچ ہے. پالیٹکس میں آ نہیں رہی, میں کافی عرصے سے کام کر رہی ہوں اور ہمارا کام ماشاءاللہ چل رہا ہے. راحیلہ ٹیوانا میڈم جو ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں, سرمد احمد صدیقی بھی ہمارے ساتھ ہیں, میں ہوں ریحانہ عزیز اس کے اندر شامل ہوں, سیدہ ریحانہ. اور اس کے علاوہ جو ہے اپنا اس کے اندر ہم نے اب جو ہیلپ لائن بنائی ہے اس میں ہم ڈائریکٹ انٹریکشن ہمارا لوگوں کے ساتھ ہے, جو بھی ان کے مسئلے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو اس قابل ہوتے ہیں جنہیں ہم حل کر سکیں, چاہے وہ عورتوں کے کوئی ایسے مسئلے مسائل ہوں جس طرح کے گھر میں ہوتا ہے, وائلیشن کا ہو گیا یا مار پیٹ کا کیس ہو گیا یا ناجائز ڈیمانڈز ہو گئیں لیڈیز کے ساتھ, یا اور بچوں سے ریلیٹڈ کوئی ایسا ہو گیا کہ اگر عورت نے خلا لے لی ہے اس کے بچوں کے مسئلے مسائل کس طرح سے حل کریں گے, ان کو کیا ہے ایجوکیشن کا, ان کے سارا اس طرح سے. آدمیوں میں بھی کافی ایسے مسئلے مسائل ہیں منشیات سے ریلیٹڈ, کو کافی ایسی چیزیں ہیں جو لوگ کافی ٹائم سے جیل کے اندر بچے جو ہیں جوینائل جیل کے اندر ایویں جنہیں بند کر دیا گیا ہے جن کا قصور بھی نہیں, اور بعض تو ایسے ہیں کہ جن کی سزا ختم ہو چکی ہے اور انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری سزا بھی ختم ہو چکی ہے, اور بلا وجہ وہ اتنے سالوں سے جیلوں میں بیٹھے ہیں بیچارے, اور ان کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, ان کا فیوچر برباد ہو رہا ہے. ان بچوں کی ضمانتیں کرانا, ان کو ایک اچھا اسٹرانگ فیوچر دینا. میں نے جوینائل جیل میں ایجوکیشن پہ بھی کام کیا ہے بچوں کو, کیونکہ میرے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ بجائے اس کے کہ سزا دے کر اور بچے کو ضدی بنا دیا جائے اور اس کے اندر مار پیٹ کا خوف ختم کر دیا جائے اور ڈھیٹ بنا دیا جائے, اس سے اچھا ہے کہ ایجوکیشن دے دی جائے تاکہ بچے کو اپنی صحیح اور غلط کی تمیز آئے, اس کو پتہ چلے کہ کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے. وہاں سے باہر نکلنے کے بعد وہ دوبارہ ان غلط ہاتھوں میں نہ چلے جائے, کیونکہ کرائم بچہ خود نہیں کرتا, ہمیشہ اس سے کروایا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں غربت بہت زیادہ ہے. ان کو تھوڑے تھوڑے پیسوں کی لالچ دے کر ان سے اتنے بڑے بڑے کرائم کرا دیے جاتے ہیں, اور وقتی طور پر وہ چاہتے ہیں کہ بس وہ چیز ان کو مل جائے. ان کے لیے وہ بہت بڑی ہوتی ہے. گھر میں ماں بیمار ہے, اس کی دوائی کے پیسے چاہیے, بہن کی شادی کے پیسے چاہیے, تو وہ بیچارے مجبور ہو کر وہ ان کرائم میں انوالو ہو جاتے ہیں. اور بعض تو ایسے ہیں جنہوں نے کیا بھی نہیں ہے اور بلا وجہ ان کو بند کیا گیا ہے. تو ان بچوں کی ضمانتیں کرانا, ان کا بھی فیوچر ہے, وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں, وہ ان کا حق ہے پاکستان پہ, پاکستان میں رہ رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کا فیوچر ہے, ان کو وہاں سے باہر نکلوانا ہے, ایک برائٹ فیوچر دینا, دوبارہ ان ہاتھوں میں نہ جائے. ایٹ لیسٹ ان کو اتنی نو ہاؤ آ جائے کہ اچھے برے کی تمیز آ جائے. ان کے فیملی میں بھی کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا, تو ان کو پوری ایک فلی ٹرین کے ساتھ کہ ان کا مائنڈ سیٹ چینج کیا جائے. اس پہ بھی ہمارا کام چل رہا ہے. تو پالیٹکس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اور اب کی دفعہ میں یہ اس چیز کو کلیئرلی بتا رہی ہوں کہ پارٹیز کو نہیں ڈلیں گے ووٹ, اب کی دفعہ شخصیت کو ڈلیں گے. آپ کی شخصیت میں اتنا ہونا چاہیے کہ واقعی لوگ دیکھیں کہ آپ کا اتنا کام ہے, اور آپ کے باپ داداؤں کی طرف سے آپ کو یہ میراث میں نہیں ملی یہ سیاست, آپ خود
اپنے بلبوتے پر لڑ کر, جس طرح میں پٹھان فیملی میں باجاور سے میرا تعلق ہے, ہمارے بہت اسٹرکٹ فیملی تھی, قبائلی لوگ, ابھی بھی جرگا سسٹم, اس فیملی میں رہ کر آپ PhD لیول تک آنا, یعنی کہ اپنے لیے فائٹ کرنا, پھر اپنے گھر والوں کے لیے کرنا اور پوری سوسائٹی کے لیے کرنا, یہ چیزیں لوگ نوٹ کرتے ہیں اور یہ چیزیں لوگوں کو پتہ ہوتی ہے کہ ان میں اتنی ایبلٹی ہے کہ جس بندے نے اپنے لیے اتنا فائٹ کیا تو وہ دنیا کے لیے بھی کر سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں پروو کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اگر ہم اپنے لیے فائٹ کریں, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ جو لوگ ہمارے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کو نہیں کر پاتے, اپنے لیے اتنا نہیں بول پاتے, جن کو اللہ نے اتنی صلاحیت نہیں دی, تو آپ ان کی آواز بنیں, کیونکہ آپ کی بھی کافی لوگ ایسے ہیں جو آپ کی لائف میں آپ کی آواز بنے ہیں, جن کی وجہ سے آج میں ریحانہ عزیز بن کر یہاں بیٹھی ہوں. بہت سارے ایسے لوگ میری لائف میں آئے ہیں, تو کیوں نہ ہم کسی دوسرے کی آواز بنے. تو اسی طرح سے اللہ کا جو ہے نظام چلتا ہے, اور اسی طرح سے قومیں چینج ہوتی ہیں, اور اسی طرح سے سوسائٹی کے اندر چینج آتا ہے.